اللہ اکبر اللہ اکبر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال سے محافظ ختم نبوت کے فورم سے تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، جس طرح کہ ہم نے پہلے جب ویڈیو کی تھی اور گفتگو کی تھی تو اس وقت ہم نے ختم نبوت پر جو اللہ رب العالمین کا ارشاد تھا اور جو حکم تھا قرآن میں وہ ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ نے محبوب کو مبعوث فرما کر نبوت اور رسالت کے دروازے بند کر دیے۔ آج ہم اس عظیم فکر کو لے کر چلیں گے جو ہمیں ہمارے اسلاف نے دیا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو اللہ نے ختم نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، اس پر جو تالا لگایا ہے وہ ذات مصطفیٰ نے خود لگایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دروازے پر اپنے اس مبارک ارشاد سے تالا لگایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگرچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نبوت کا یہ جو دروازہ بند ہے، پھر بھی لوگوں نے کیا دعویٰ نبوت، یا انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ نبوت جزوی ہے، اور بہت سے نام دیے گئے۔ وہ کسی بھی صورت، کسی کی بھی نبوت، کسی بھی نبوت کا دعویٰ، کسی کی کوئی دلیل مسلمان کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ دروازہ بند فرما رہا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس پر تالا لگا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ بات طے ہو گئی اللہ اور اس کے محبوب کے ارشادات سے کہ نبوت کا دروازہ بھی بند اور تالا بھی لگ گیا۔ اور پھر اگر ہم اس بات کو بڑا آسانی سے سمجھنا چاہیں تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ تو گویا ہمارے اسلاف نے، مفکرین نے اس حدیث کو یوں لیا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کوئی قصر محل تیار کر کے اس کی خوبصورت عمارت کو تالا لگا کر اس کی چابی پھینک دے، یعنی امت ہو ہی نہیں سکتی کوئی اس امت کے بعد۔ دروازہ بھی بند ہو گیا، اس کو تالا بھی لگ گیا، اور اب یہ لفظوں سے چابی بھی پھینک دی گئی۔ تو اب ہمارے لیے یہ گنجائش نہیں بنی کہ ہم اس لفظ کو یوں کہیں کہ ختم نبوت پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بات نہیں ہوگی، بلکہ اس ساری ترتیب کے بعد یہ ہوگا کہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا ہی کامل ایمان ہے۔ حصے سے مراد یہ ہو جاتی ہے کہ جیسے اب میں ہوں، میرا ایک وجود ہے، جسم ہے، اور یہ دو ہاتھ اس کا حصہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی بندے کا ہاتھ نہ بھی ہو تو اس کی زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ یعنی اگر ہم نے ختم نبوت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ لیا تو گویا ہم اپنی ایمان میں ناقص ہیں۔ اگر ہم نے، جس طرح ہمارے جسم کے یہ حصے میں دو آنکھیں ہیں، اگر کسی کی آنکھ ایک نہیں ہے، بسا اوقات لوگ ایسے بھی ہیں جن کی دو آنکھیں بھی نہیں، وہ بغیر آنکھوں کے بھی زندگی کا گزر اور بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان کامل اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح اقبال فرماتے ہیں
کہ اول بھی تو آخر بھی تو، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ فکر اقبال نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہی تو وہ اول اور آخر ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی خاتم ہے صفات میں۔ اب دیکھیے، غور کیجئے، یہ جو 99 صفاتی اسماء گرامی خاتم النبیین، آقا دو عالم، شہنشاہ کل، شب اسرا کے دلہا کے ہمارے درمیان موجود ہیں، صرف یہی 99 صفات میرے کریم آقا کی نہیں ہیں۔ اگر ہم تاریخ میں اس دور سے، جس دور سے تذکرہ ہو رہا ہے آقا کا کتابوں میں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد احمد آنے والے ہیں، اور اب اگر پیچھے چلتے جائیں تو ہم اگر مجموعی طور پر اس کے مطالعہ کی کچھ ذخیرہ جمع کریں اپنی بساط، اپنی استطاعت کے مطابق، تو کم و بیش 1200 صفاتی اسماء ہیں نبی پاک کے۔ اس میں سے ایک مثال دیتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں جلوہ فرما تھے، اور ایک عراب، ایک بدو اپنے گھوڑے پر ایک گو جانور کو پیچھے لٹکا کر لا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی نبوت پر ایمان تب لاؤں گا کہ جب یہ گو آپ کی نبوت کا اقرار کرے یا آپ کے متعلق مجھے بتائے۔ تو اس کے تو ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو زندہ بھی نہیں بول سکتی، یہ تو پھر مری ہوئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گو کو مخاطب کیا، اور اب دیکھیے کہ اس کا سر جو ہوتا ہے گو کا، وہ اس کے وجود کے اندر کی طرف ہوتا ہے۔ اس نے حضور کے فرمان پر یوں سر کو نکالا اور پھر آگے سے لبیک کی صدا دی کہ میں حاضر ہوں، اور پھر اس نے جو کہا، اس نے کہا آپ خاتم النبیین ہیں، نہ صرف نبی ہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں۔ یہاں سے اقتباسات میں سے یہ بھی اقتباس کیا جاتا ہے کہ جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر محسوس کیا جاتا ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے جو نبی پاک کو آخری نبی نہیں مانتا۔ اور بھی تاریخ کے اوراق میں بہت سی مثالیں ہیں جہاں پر آپ کو درختوں نے آخری نبی کا اقرار کیا اور درود پڑھا، پتھروں نے آپ کی ختم نبوت کا اقرار کیا اور درود پڑھا۔ تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہی ماننا ہے، چونکہ ہیں ہی آخری نبی یہ۔ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اللہ نے دروازہ بند کر دیا، نبی پاک نے تالا لگا دیا، گویا آپ نے جیسے چابیاں بھی اس کی پھینک دیں کہ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ تو پھر امت کا یہ حق بنتا ہے کہ نبی پاک جس میراث کو عطا کرنے کے لیے دنیا میں تشریف فرما ہوئے، نبی پاک نے جو میراث ہم تک پہنچائی اور ہمیں بتایا کہ اللہ کی حقیقی میراث کیا ہے، ہمارے ظاہر کو سنوارنے کے لیے نبی پاک نے ہمیں علم شریعت سے نوازا تاکہ ہم لوگوں میں مسلمان کی حیثیت سے پہچانے جانے لگیں اور ہم نبی پاک کی شریعت کی برکات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ حالانکہ نبی پاک نے تو ہمیں اس بات کی بھی تنبیہ فرما دی تھی کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے جو قیامت تک اس بات کے دعوے کرتے رہیں گے، مگر ہمیں ان سے بچنا ہے، اور اگر ہمیں کذاب اور حق کی پہچان کرنی ہے تو نبی پاک کی وہ دونوں چیزیں جو عطا کرتے رہے، ہمیں اپنے ظاہر کو بہتر کرنے کے لیے شریعت عطا کرتے رہے، اور باطن کو بہتر کرنے کے لیے وہ علم، وہ اسم ذات عطا کرتے رہے کہ جس سے نہ صرف اس زمانے کے صحابہ کرام بلکہ آج تک جس نے بھی نبی پاک کے نوازے ہوئے لوگوں سے، یعنی اولیاء اللہ سے،
اسلاف سے وہ نعمت عظمیٰ حاصل کی ہے، یعنی اسم اعظم حاصل کیا ہے، اللہ کا ذکر دل سے کیا ہے، وہ آج بھی اتنے ہی ایمان میں مضبوط نظر آتے ہیں جتنا کہ ایک مومن کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ میراث بھی حاصل کریں جس کے لیے ہمیں حکم ہے کہ اپنے باطن کو سنوارو، اور یہ باطن کا سنورنا ہی جہاد اکبر ہے، چونکہ ہم محافظ ختم نبوت کی حیثیت سے ایک جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد اکبر اپنے نفسوں سے جہاد ہے۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس جہاد میں بھی کامیاب ہوں تو پھر ہمیں وہی کرنا پڑے گا جو ہمارے آقا چاہتے ہیں۔ ظاہر کے ساتھ ہمیں اپنے باطن کو سنوارنا ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو جو دوست یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے باطن بھی سنور جائیں اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی قرب میں آ جائیں، ان کی ختم نبوت کے حقیقی مجاہد بن جائیں، تو پھر اپنی آنکھیں بند کیجئے اور اپنے دل پر اسم ذات اللہ کا تصور کیجئے اور پھر پڑھیے اللہ 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ